چاروں نے پوری 2020 کی جو آپ کی پریڈکشن تھی، ہم نے کووڈ بھی دیکھا، ہم نے اس کے بعد اسرائیل پیلسٹین والا کانفلکٹ اب چل رہا ہے جو کہہ رہے ہیں World War 3 تک جا سکتا ہے، رشیا یوکرین والا چل رہا ہے جس کے اندر یورپ کی انوالومنٹ. اب آپ کیا دیکھتی ہیں کہ یہ چیزیں کس طرف جائیں گی ساری؟ دیکھیں، ایک تو یہ ساری چیزیں آپس میں کو ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ جب یہ 2020 میں دیکھ رہی تھی نا تو مجھے یہ تو نظر آتا تھا کہ میں کہتی تھی مجھے اندھیرے نظر آتے ہیں، مجھے وار زون نظر آتی ہے. میں آج بھی کنونسڈ ہوں کہ کرونا مین میڈ وار تھی، وبا نہیں تھی. اوکے. کیونکہ دنیا کی جو ٹرانسفارمیشن کا سلسلہ شروع ہونا ہے، پھر مجھے اس میری پریڈکشن کے اوپر مجھے ایک انٹرنیشنل چینل نے بھی میرا انٹرویو کیا، نام لینے میں آئی تھنک الجزیرہ والوں نے کیا، اور جو ہے انہوں نے مجھ سے دلیل مانگی کہ آپ کے پاس اس کی لاجک کیا ہے بیہائنڈ. تو لاجک بھی میں نے دیے کہ اینڈ آف ورلڈ کی طرف ہمارا سفر شروع ہو جائے گا. اور میں نے یہ بھی کہا تھا عبداللہ کہ 2023 کے سیکنڈ ہاف میں جو ہے وہ جھڑپیں شروع ہو جائیں گی. ہاں 2 سال ابھی امن ہے، 2026 اور 7 سے یہ باقاعدہ ایک تھرڈ ورلڈ وار زون کی شکل میں ہم داخل ہو جائیں گے. اب اس میں جو خود غرضی کہہ لیں یا جو ہے پاکستان بیچارے نے شاید بہت کچھ دیکھا ہے، پاکستان نے تو بہت تباہی دیکھی ہے. پاکستان کا خطہ یہ سیف ہے کیونکہ اس وقت نیو ورلڈ آرڈر بھی آئیں گے. یہ بھی میں نے 20 میں باتیں کی یہ ہیں. بات اس سے تو آئی ایگری کہ مطلب جن ایونٹس نے دنیا کو چینج کیا ہے جی اس دفعہ ان کا سٹارٹ کووڈ سے ہی ہوا ہے. جی. اچھا، اب نیو ورلڈ الائنسز بنیں گے، نئی سپر پاور جو ہے وہ بنے گی، نئے الائنسز ہوں گے. اس کی وجہ سے عبداللہ کیا ہوگا کہ پاکستان کا جو خطہ ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے دنیا کے لیے. تو وہ میں ہنستی ہوں کہ ہم کبھی لاڈلا کہتے ہیں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو، کبھی ہم لاڈلا کہتے ہیں وزیر اعظم سابق جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو. اب اللہ کا شکر ہے اب ہمارا ملک کو لاڈلے کا ٹیگ اللہ دیں، کیونکہ یہ جو دوسرے ملکوں کو ہمیں بچانا ان کی مجبوری ہو جائے گا. تو جس کی وجہ سے مجھے یہ یقین ہے، مجھے اپنی نیتوں پہ یقین نہیں ہے، ہم لوگ نہیں سدھر سکتے، پتہ نہیں کب سدھریں گے. لیکن مجھے یہ ہے کہ یہ سپر پاورز کو بچانا جو ہے نا وہ ہمارے ان کا ہم اس ملک کے لیے یہ ان کی مجبوری بن جائے گا، جس کی وجہ سے پاکستان ان حالات میں ایک محفوظ خطہ بننے جا رہا ہے. تو یہ بیچارے نے بہت برے ٹائم کاٹے ہیں، اللہ پاک فلسطین پہ بھی اپنا رحم کرے. لیکن یہ چیزیں اب رکیں گی نہیں، یہ غزوہ ہند کا سفر شروع ہو جائے گا. تو یہ اب چیزیں نہیں رکیں گی، کیونکہ یہ جو قرآن پاک میں جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہو، سنتے ہو، پڑھتے ہو، یہ اسی طرف حالات چلیں گے. چلیں جی، میرے خیال سے تھوڑی ڈپریسنگ ہو گئی ہے کانورسیشن، ذرا اس کو لائٹن